جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ آج آپ کو ایک ایسا قصہ سناتے ہیں جو بہت ہی مزاحیہ قصہ ہے۔ یہ ایک گاؤں کا قصہ ہے، شادی کا قصہ ہے، جو شریکہ برادری جس کو بولتے ہیں۔ گاؤں میں ہمارا ایک جو ہے کزن ہی تھا، تو اس کی شادی تھی، صحیح ہے۔ تو شادی پہ پتہ ہے آپ کو بہت سارے جو ہے کہ رشتہ دار آپس میں جو ناراض ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھی منانے کا کام چلتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو قصہ یہ ہوا کہ وہ ایک دو گھر تھے جو برادری میں، وہ جو ہے ناراض تھے اس شادی والے گھر سے۔ لڑکے کی شادی تھی، صحیح ہے۔ تو جیسے سب کو یہی امید ہوتی ہے کہ چلیں یار، وہ لاسٹ جو ہے نا آخری رات، مہندی والی رات ہے، مان ہی جاتے ہیں زیادہ تر جو لوگ ہیں نا۔ وہ دو گھر تھے، دونوں میں سے جو ہے نا دونوں کو منانے کا کام چلتا رہا نہیں، آخر سب نے یہی بولا کہ مہندی والی رات جائیں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا، صحیح ہے۔ تو ہفتہ پہلے آپ کو پتہ ہے وہ شادی والوں نے اپنا کام جو ہے بکنگ شکنگ بھی کرنی ہوتی ہے سامان وغیرہ کی، اور گھر کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے شادی کا، تو صحیح ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ایک گھر تھا نا، اس میں جو ناراض تھا، مزے والی جو بات ہے، انٹرسٹنگ بات جو آنے والی ہے، وہ یہ تھی کہ ان کی تھی ٹینٹوں کی دکان، تو صحیح ہے۔ جو انتظام کرنے والے تھے ان میں سے جو انہی کا ایک کزن تھا، جو ہمارا ہی کزن تھا ایک، تو اس نے کہا چلو یار صلح تو ہو ہی جانی ہے لاسٹ رات۔ تو اس نے وہ لڑکے کی صلح ہی تھی، لڑکے کے گھر والوں کی ان سے صلح نہیں تھی، ٹینٹوں والوں سے، وہ ماں کی اور باپ کی، یعنی وہ تھوڑے ناراض تھے۔ جو لڑکا تھا وہ باہر سے آیا ہوا تھا، ظاہری بات ہے، وہ آپ لڑکے تو آپس میں بولتے ہیں برادری کے، زیادہ تر تو ینگ تھے، جو ینگسٹر، وہ اس کی صلح ہی تھی، وہ آپس میں تو بلاتے وغیرہ تھے۔ چلو اس نے جو نا جو انتظام کر رہا تھا، وہ تیسرا آدمی جو ماموں تھا، وہ انتظام کر رہا تھا، اس نے کہا یار باہر سے بھی سامان ہم نے لینا ہی ہے، تو کوئی نہیں، انہیں سے بک کرتے ہیں چل کے۔ اور بعد میں پھر ہم نے سامان بک نہ کیا، تو لاسٹ رات جو ہے نا وہ پھر صلح میں بھی 100 مسئلے مسائل آگے بڑھے گے کہ سامان ہم سے نہیں لیا، ہم یہ بہانہ بھی ان کا ختم ہو جائے گا۔ چلیں خیر، انہوں نے خیر یہ ہے نا کہ سامان بک کر لیا ان سے شادی کا، ابھی شادی کا سامان بک کر لیا، اور سامان جو ہے دن کے ٹائم جو ہے مہندی کی رات، دن ہوتا ہے پہلا، اس میں سامان ان کے گھر پہنچ گیا، ٹرالیاں بھر کے 2 آف لوڈ ہو گئی ان کے گھر۔ سامان جیسے ہی آ گیا، صحیح ہے، رات کو جو ہے نا وہ پتہ ہے پھر عصر کے بعد جو حلہ بولنا ہوتا ہے صلح کے لیے، جو معزز آدمی ہوتے ہیں شریکہ برادری کو، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ چلیں چل کے جو ہے نا صلح کے لیے زور ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے شریکہ برادری جو ہے صلح کے معزز آدمی جو اکٹھے کیے سب، ایک گھر تو مان گیا، دوسرا گھر ہے جو ادھر ہے نا، وہ ان کے گھر جانے کے لیے ان کی ماں راضی نہ ہوئی۔ مسئلہ اینڈ پہ ہو گیا کہ جی وہ جو لڑکے کی ماں تھی وہ کہہ رہی ہم نے ان سے صلح نہیں کرنی، لڑکے کی تو صلح ہی تھی آلریڈی، صحیح ہے۔ تو اینڈ پہ جا کے یہ ہو گیا کہ جی وہ صلح نہ آئی۔ ابھی وہ جو شادی کا سامان تھا نا، وہ ان کے گھر میں سین میں رکھ دیا سارا لا کے، اس میں جو لکڑی والے پھٹے ہوتے ہیں نا، وہ بھی آئے ہوئے تھے جو سٹیج بنانے کے لیے آتے ہیں۔ ابھی مغرب کا ٹائم، تھوڑا مغرب سے بعد عشاء کا پہلے کا ٹائم ہوا نا، تو صلح تو نہ آئی۔ خیر وہ جو سامان جس کا تھا وہ تھوڑا آدمی وہمی سا آدمی تھا، صحیح ہے، اس کو اب ڈاؤٹ ہوا، یعنی ویسے ہی وہ جب گھر آ گیا، گاؤں میں آ گیا، تو شام کو اس کو پتہ چلا صلح نہیں ہوئی، تو اس نے کہا یہ تو بہت خیر، چلیں اللہ خیر کرے گا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ گیا ادھر شادی والے گھر کی طرف، ابھی اندر تو وہ نہیں جا سکتا تھا، صلح نہیں تھی، وہ گیٹ کھلا ہوا تھا ان کا نا۔ تو وہ لڑکے جو ہے نا وہ ایک ہی، یعنی کہ محلہ تھا، محلے میں رہتے تھے، یہ برادری ایک ہی ہے جو ساری ایک طرف ہی رہتی تھی، تو گیٹ کھلا ہوا تھا، وہاں مشکل نہیں تھی۔ وہ انہوں نے نا سامنے وہ جو لڑکے تھے ان کے ایک دو چھوٹے جو بچے تھے، وہ سٹیج لگا رہے تھے، وہ لکڑی والے جو پھٹے تھے نا وہ الٹے لگا رہے تھے، الٹے لگانے کی وجہ سے نا یہ
ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ تھوڑے کریٹیکل ہوتے ہیں، جو ان کی فکسنگ ہوتی ہے نا اسٹیج کی، وہ تھوڑا کریٹیکل معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ الٹے لگا رہے ہیں تو وہ جو جس کا سامان تھا وہ سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا، گیٹ کھلا تھا، وہ دوسری طرف ایک درخت کے نیچے نا اندھیرے میں کھڑا ہوا تھا۔ ابھی وہ ان کو اشارہ کر رہا ہے اندھیرے میں کھڑا ہو کے کہ کوئی آواز بھی نہیں دے سکتا کہ اندر سے کوئی بڑا نہ سن لے کہ یار یہ ہمارے کام میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ وہ ابھی نا بازوؤں سے ایسے الٹا کر رہا ہے کہ وہ الٹا لگا رہے تھے، تو وہ بازوؤں سے کھڑا نہ اشارے کر رہا تھا ان کو کہ ایسے لگاؤ، ایسے لگاؤ، الٹا کرو، سیدھا کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اپنی آپ سے، وہ تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے، وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا کہ یہ نا سٹیج سیدھا بن جائے۔ خیر اللہ اللہ کر کے وہ تم جو نا میں پیچھے سے نکلا تو میں نے دیکھا یار ماموں کو کیا ہو گیا، یہ تو جیسے خود سے باتیں کر رہا ہے اندھیرے میں۔ میں 2-3 منٹ دیکھتا رہا پیچھے کھڑا ہو کے، پھر مجھے سمجھ آ گئی یہ اندر اشارے کر رہا ہے یار کسی کو۔ تو میں اندر گیا، میرا تو اندر تھا، میں بھی شادی پہ انوائٹ تھا، میں اندر گیا تھا، میں اس کے پاس گیا، ماموں کے پاس۔ ماموں کیا ہوا؟ بولا یار وہ اسٹیج بچے الٹا لگا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو آ جاؤ اندر، ہم جا کے لگا دیتے ہیں۔ یار نہیں، وہ مسئلہ بن گیا، وہ ہماری صلح نہیں ہے، ہم نے نہیں جانا ادھر، اندر نہیں جانا۔ تو صحیح ہے۔ خیر میں نے اس سے پوچھا کیسا اسٹیج لگانا ہے، یہ وہ، اس نے مجھے سارا طریقہ وغیرہ بتایا، میں اندر چلا گیا، اندر جا کے اسٹیج لگوا دی اللہ اللہ کر کے۔ خیر ابھی جو ہے نا دوسرا دن تھا، تو جو تھرڈ دن، تیسرا دن ولیمے کے دن پہ بھی ظاہری بات ہے سامان تو اسی کا ہی تھا نا سارا، تو ولیمہ گاؤں میں کیا تھا سارا، انہوں نے سامان وغیرہ اپنی دیگیں وغیرہ اتروا کے تو سارا انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ انتظام ایسا تھا کہ سامان جو گھروں میں بھی دیتے ہیں نا، کافی 100-120 گھر تھے شریکہ برادری کے، سب کے گھروں میں بھی کھانا جانا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب وہ ان کے گھر بھی ادھر بھی نہیں جا سکتا تھا ولیمے والی جگہ پہ بھی، ظاہری بات ہے اس کے برتن تھے، اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے برتن گم ہو جاتے ہیں، تو جس گھر میں جاتے ہیں تو وہ کام والیاں کئی ہوتی ہیں جو گھروں میں برتن بھی چھوڑ آتی ہیں کہ چلو کل دے لیں گے، یہ لے لو کھانا آپ کا ہے۔ تو اب اس کو یہ بھی ڈاؤٹ تھا کہ اگر برتن گم ہو گئے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے یار 10,000 کے برتن گم ہو گئے ہیں آپ کی وجہ سے، تو یہ آپ کے کھاتے میں پڑیں گے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی صلح نہیں ہوئی تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ چلو میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں ادھر جا کے۔ وہ اس نے اس دن دکان بھی نہ کھولی، سیدھا ادھر چلا گیا۔ ابھی جو بھی کام والی جا رہی ہے وہ باہر بیچارہ اس کو مل رہا ہے کہ یار اس کو بتا رہا ہے کہ باجی بہنا یہ برتن جن کے گھر کھانا لے کے جا رہے ہو واپس لے کے آنا ہے۔ وہ جدھر کو کام والی جا رہی ہیں جو کھانا دینے والی، وہ کام کرنے والی، وہ ان کے پیچھے پیچھے برتن چمچ پرانتے ہیں اور تھالیاں ساری واپس لے کے آنی ہیں، اور گھر میں چھوڑ کے نہیں آنی۔ وہ جدھر کو جا رہی ہیں سب کو دیکھ رہا ہے، ان کا دھیان رکھ رہا ہے، دوسرے گھر میں بیٹھ کے سامنے، تو ان کے گھر بھی نہیں جا سکتا تھا نا۔ یہ معاملہ ہوا اینڈ پہ۔ خیر اللہ کر کے یہ ہے کہ شریکہ برادری میں بہت مزاحیہ کام بھی ہوتے ہیں، یہ ایک مزاحیہ سا کام تھا، میں نے کہا آپ سے شیئر کریں۔